حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور النسائی شریف میں احادیث مبارک موجود ہے، اور کثرت سے، تواتر سے، شہرت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی ہو گئی حدیث پاک، جس کو آپ یاد کریں گے۔ حصۃ العقائد میں یہ اس لیے شامل ہے کہ یہ ایک عقیدے کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا وہ کیا چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، اور الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب ہوتا بھی ہے، کیا بھی جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوال سن لیجئے کہ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب، قرآن خوانی کا، اس پہ غور کرنا ہے، یعنی بے شمار طریقے ہیں نا ثواب کرنے کے۔ تو سوال اس میں سے یہ کیا گیا کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 کام اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں رکتے۔ من صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں جو کوئی صدقہ جاریہ قائم کیا تھا، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی چونکہ وہ جاری رہتا ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ، لہٰذا اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا وہ کوئی علم جو اس نے زندگی میں پھیلایا تھا، سیکھا تھا، پھر لوگوں تک پہنچایا تھا، اور لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، یا پھر وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ یدعو له جو ہے وہ لفظ اپنے مضمون کے اعتبار سے وہ موجود ہے، لیکن عملاً جو اولاد نیک ہے وہ اسپیشلی دعا کرے گی، تب بھی اس کا فائدہ والدین کو مرنے کے بعد پہنچے گا، اور دعا نہیں بھی کرے گی تو اس کے نیک اعمال کا فائدہ آٹومیٹیکلی بھی ان کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے حدیث پاک کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ جس کسی نے اعتراض کیا، آپ کو سوال کی سمجھ آئی؟ سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا، یعنی ان کا اعتراض یہ ہے، سوال کرنے والے نے اس کو سوال بنا دیا کہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ کلیئر ہو گیا؟ جی، تو اب اس کا جواب تو 2-3 سطروں میں بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم آج کل اس مشن میں ہیں کہ ہم آسان سے آسان کر کے اپنے مسائل کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سپرد کیا جا سکے، تو اس وجہ سے اس پہ تھوڑی سی محنت کی گئی اور بہت آسان کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے اور ایک علم کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس آ جائے، الحمدللہ۔ تو بطور تمہید، لفظ ثواب اور ایصال ثواب نیز شریعت اسلامیہ سے کسی کام کی اجازت ہونے یا نہ ہونے کا قاعدہ کیا ہے، اور یہ کہ دلیل کس شخص کے ذمہ ہوتی ہے، یہ چیزیں پہلے سمجھ لیجئے، پھر آگے ہم ترتیب سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ثواب لغوی اعتبار سے اچھائی اور برائی کی جزا اور بدلہ، یہ ہے ثواب کا معنی۔ پھر سن لیجئے، لغوی اعتبار سے اچھائی یا برائی کا جو بدلہ ہوتا ہے یا اس کی جو جزا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ثواب، یہ لغت کا معنی ہے۔ جبکہ شریعت میں متعارف معنی نیک اعمال کی جزا ہے۔ ہم جو شرعی لحاظ سے بولتے ہیں نا
کہ اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے۔ ہم یہاں یہ نہیں بولتے کہ یہ اس برائی کا ثواب ہے اور یہ اس اچھائی کا ثواب ہے۔ شریعت میں ثواب اسی جگہ پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ کسی نیکی کا بدلہ ملنا ہوتا ہے۔ شرعی اور روحانی طور پر مسلمان انسان کو کسی نیک عمل اور عبادت کے بدلے میں عطا کیا جاتا ہے جس کا یہ انسان مالک ہوتا ہے۔ کس کا؟ ثواب کا۔ یہ تعریف ہو گئی ثواب کی۔ ثواب کی لغوی تعریف ہے کہ کسی بھی اچھے برے کام کا بدلہ۔ شریعت میں ثواب کا مطلب ہے کسی نیک عمل کی جزا، اور شرعی طور پہ مسلمان انسان کو کسی بھی نیکی یا کسی عبادت کے بدلے میں جو عطا کیا جاتا ہے وہ ثواب ہوتا ہے، اور جو ثواب ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ایصال ثواب۔ ثواب تو پھر وہی لفظ ہو گیا۔ ایصال کیا ہے؟ ایصال کا معنی ہے کسی چیز کو کسی سے ملا دینا یا کسی تک پہنچا دینا۔ تو ایصال ثواب کا معنی ہوگا جو ثواب مسلمان کی ملکیت ہے وہ کسی زندہ یا مردہ شخص کو پیش کرے۔ بہرحال آپ نے سوال میں جس حدیث پاک کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے ثواب کی حدیث، جو کہ انسان کے اپنے کسی نہ کسی عمل کا بدلہ ہے۔ یعنی صدقہ جاریہ اس کا اپنا عمل ہے نا، علم جو اس نے سیکھا اور آگے دوسروں کو سکھایا یہ مرنے والے کا اپنا عمل ہے، اور اولاد مرنے والے کی اپنی ہے۔ یہ سارے عمل اس کے اپنے تھے۔ تو یہ تھا ثواب۔ جب کہ مرنے والے کے بعد میت کے ورثہ اور عزیز و اقارب کوئی نیک عمل میت کے لیے جب کرتے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے، نہ کہ میت کا عمل۔ اب ان کو کسی بھی عبادت یا عمل صالح کرنے پر جو ثواب عطا ہوگا یہ ان کی طرف سے میت کے لیے تحفہ ہوگا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، مشکل وقت میں اس کے کام آنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ جب احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر عبادت خواہ وہ مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو یا پھر مرکب ہو، مرکب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس میں ساری عبادتیں جمع ہو جائیں یا ایک سے زیادہ جمع ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ حج ہے، حج لے لیں تو حج میں ساری عبادتیں شامل ہو کر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ثواب ہے تو اس کا ایصال بھی ہو سکتا ہے، البتہ آپ ڈائریکٹ وہ منتقل نہیں کر سکتے۔ اس کی درخواست آپ کو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگی، جس کا بھی میں نے طریقہ بھی آپ کو پہلے بتایا۔ اور وہ کریم اپنے کرم سے ضرور ایسا کرتا ہے، یعنی اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیری فلاں عبادت کی، مثلا نوافل، صدقہ، تلاوت قرآن، تو اس میں سے صحیح جو کلام ہے اسے اپنی شان کے مطابق قبول فرما اور اس کا اجر مجھے عطا فرما۔ میں نے یہ پہلے بات کر دی نا، لیکن اب اس سبق میں دوبارہ سے اس کو دہرا رہی ہوں۔ پھر میری جانب سے یہ اجر و ثواب اپنی رحمت کے ساتھ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو بطور تحفہ اور ہدیہ عطا فرما۔ اس کے بعد ترتیب سے آپ اپنے وفات شدگان کو حضور کے وسیلے سے ثواب پیش کریں گے تو یہ ثواب ضرور پہنچے گا۔ اب اعتراض کا یہ حصہ کہ قرآن خوانی کا ثواب پہنچنے کا ثبوت کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے روایت کیا، کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الی قبرہ یقرؤون لہ القرآن۔ انصار مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی ان میں سے وفات پا جاتا تو وہ لوگ بار بار اس کی قبر پہ جاتے، اختلافو آنا جانا ہوتا، وقتاً فوقتاً جاتے، صرف ایک ہی مرتبہ دفناتے ہوئے نہیں جاتے تھے، اور کیا کرتے؟ اس کی قبر پہ جاتے اور اس کے لیے قرآن پڑھتے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے نزدیک سورہ یاسین پڑھا کرو۔ امام ابو داؤد، امام نسائی حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک اور روایت کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ ہے یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اللہ اسے بخش دے گا، اور فرمایا اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ملاحظہ کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مر علی المقابر، جو شخص قبروں کے پاس سے گزرا، وقرأ قل هو اللہ احد، اور اس نے سورہ اخلاص پڑھی 21 مرہ 21 بار، ثم وہب اجرہ للاموات، اور پھر اس کا جو ثواب تھا وہ مردوں کو بخش دیا، اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورت پڑھ کے ثواب بخشنے والا ہے، جس قبرستان والوں کو یہ بخشے گا، جتنے مردے وہاں پہ ہوں گے ان کی تعداد کے مطابق اللہ پاک پڑھنے والے کی بخشش فرمائے گا اور اس کو ثواب دے گا۔ 21 بار کے علاوہ 11 بار اور 17 بار کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ صورتیں قرآنی سے ہیں نا۔ ایک اور روایت ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو وہ سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھے، پھر پہلے بتائے طریقے کے مطابق ایصال ثواب کرے، تو یہ سب لوگ قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کریں گے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملنے کی بشارت اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے، اور اتنا واضح فرمایا کہ الف لام میم کو بھی ایک حرف خیال نہ کرنا، بلکہ الف لام اور میم 3 حرف ہیں جس کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ پھر ایک کرم یہ بھی ہے کہ ارشاد باری تعالی قرآن کریم کو عام اوقات میں نماز میں یا ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ تمہیں جہاں سے پڑھنا میسر ہو وہ پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے خیر میں اکثر ان صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جن کی تلاوت پر احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، مثلا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی کچھ آیات جیسے اول و آخر، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص وغیرہ۔ تو سوچئے کہ پورے قرآن کی تلاوت کا انکار کیسے کریں گے؟ حدیث مبارکہ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے اکابرین کا معمول بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ہر دور میں اس پہ عمل رہا۔ حافظ شمس الدین عبد الواحد کہتے ہیں ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا کہ یجتمعون و یقرؤون لموتہم من غیر نکیر فکان ذلک اجماعا، کہ وہ اکٹھے ہوتے تھے اپنے فوت شدگان کے لیے، قرآن کریم کی قرأت کرتے اور کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا گیا، گویا اس پر امت کا اجماع ہے۔ حماد مکی فرماتے ہیں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا، وہاں بیٹھے ہوئے پڑھنے کے دوران آنکھ لگ گئی تو قبروں والوں کو دیکھا کہ حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی جو تم قبروں سے باہر آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب بھیجا تو وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو ہر مسلک میں مانا جاتا ہے، آپ کی وفات کے تیسرے دن اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے۔ 81 ختم قرآن مکمل ہوئے اور زیادہ کا شمار نہیں ہوا، کلمہ طیبہ کا کچھ اندازہ ہی نہیں، اور یہ روایت آپ کی وفات میں ملفوظات شاہ عبد العزیز میں نقل ہے۔
اب کچھ توجہ اعتراض میں پیش کی جانے والی حدیث مبارکہ کی طرف، جس میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا گیا اور سمجھنے والوں نے اسے محدود سمجھ لیا۔ پہلی بات صدقہ جاریہ، اس کا اپنا چھوڑا ہوا، اور صدقہ کرنے پر سب کا اتفاق ہے، یعنی اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صدقہ میت کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو یہاں حدیث پاک میں بھی یہ ذکر کوٹ کیا گیا آگے بیان کرنے والوں کی طرف سے کہ صدقہ جاریہ موت مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، وہ جو اس نے خود چھوڑا ہوا ہو۔ تو اس بارے میں صحیح حدیث ملاحظہ کیجئے جس میں صدقہ اور قرآن کریم کے قرات کا ذکر کس وضاحت اور شان سے کیا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا 2 آیتیں کسی کو سکھاتا ہے تو یہ 2 اونٹنیوں کو صدقہ کرنے سے افضل ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے جو مسلم شریف سے نقل کی گئی ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس کو حل کیسے کرنا ہے کہ صدقہ جاریہ کا معنی جاری رہنے والی نیکی ہی ہے، تو مرنے والے کی اپنی ہی جاری نیکی اگر پڑھنے کے لیے کسی مدرسے اور مسجد میں قرآن ہی لے کر دے جانا ہوا تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ پڑھا جائے گا۔ تو پھر قرآن کی تلاوت تو اس صدقہ جاریہ میں بھی نکل آئی۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے اسی حدیث پاک کا جس میں اعتراض ہے۔ تو بتائیے کہ قرآن سے بڑھ کر اور کون سا علم نفع بخش ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کو مرنے والے نے قرآن پڑھایا ہوگا ان کے پڑھنے رہنے سے نفع جاری ہوگا یا پھر اس کو چھوڑ دینے سے نفع جاری ہوگا؟ اگر سب سے نفع بخش علم قرآن کریم کا ہے اور مرنے والے نے وہ نفع بخش علم پیچھے چھوڑا ہے تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ کسی صورت میں کہ جنہوں نے نفع حاصل کیا ہے وہ نفع جاری رکھیں اور پھر وہ بھی آگے دوسروں کو پڑھاتے رہیں، تو قرآن کے ساتھ تعلق تو اب بھی جڑ گیا، نفع بخش علم سے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ نمبر 3، جو اولاد نیک ہونے کی صورت میں فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ دعا کرے گی یا فائدہ مند ہوگی، یہ تیسرا پوائنٹ ہے حدیث پاک کا۔ تو ہم یہاں سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے کی جو پیچھے نیک اولاد ہے وہ نماز پڑھے گی کہ نہیں؟ بغیر نماز کی نیک ہوگی، اور دیگر بہت سے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کلام پاک کی تلاوت بھی کرے گی یا نہیں؟ اگر کرے گی تو اس کا ثواب میت کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ سارا جواب تو دراصل اس حدیث پاک کے اندر ہی ہے۔ اب نیک اولاد کے تلاوت قرآن کا فائدہ بھی پیش کر دیتی ہوں تاکہ یہی حدیث سوال بن جائے اور یہی جواب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یا پھر مالک بن دینار، ان میں سے کسی ایک سے یہ روایت ہے کہ بصرہ میں قبرستان کے مردوں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ چن چن کر جھولیوں میں بھر رہے ہیں، مگر ایک شخص کچھ نہیں لے رہا، وہ حشاش بشاش کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، اے شخص تم سب کے ساتھ کیوں نہیں چن رہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سب ثواب جمع کر رہے ہیں اور مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، فلاں جگہ پہ میرا بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہ ہر وقت مجھے ثواب بھیجتا رہتا ہے، لہٰذا میں بے نیاز ہوں۔ حضرت کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ صبح اٹھ کر میں قبر والے کی نشاندہی پر چل نکلا اور تلاش کرتا ہوا بازار کی اس جگہ پہ جا پہنچا جہاں خواب میں مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ جگہ مجھے ملی، وہ ایک دکان تھی، اور منظر یہ تھا کہ ایک نوجوان جس کی حلوے کی دکان تھی وہ اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، لوگ بار بار اس سے سامان لینے آتے، وہ بہت کم بولتا، سامان دے دیتا، لوگ چلے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے ہونٹ مسلسل ہلتے رہتے
اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا۔ مجھے امید ہے آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ جو نیک اولاد تھی جس کی وجہ سے تسلسل سے قبر میں ثواب جا رہا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ وہ بھی تلاوت قرآن ہی تھا۔ آخری نظر ہم اس سارے مسئلے کے بعد فی زمانہ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے ایصال ثواب میں پائی جانے والی خرابیوں اور غلطیوں پہ ڈال لیتے ہیں۔ یہ اشد ضروری ہے، یعنی یہ ایک پہلو تھا جو پازیٹیو تھا، جو بہت افضل تھا، لیکن آج کل یہ افضلیت اور پازیٹیوٹی جس چیز کا شکار ہو گئی ہے، جب تک یہ اس سے نہیں نکلے گی تو ہم اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اختلافات بھی بڑھتے جائیں گے۔ ان دونوں کا حل کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں۔ خواتین کا تلاوت کرنا اس طرح کہ مجبوراً دوسروں کی وجہ سے پڑھا جائے، یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے اندر سے اس کا جواب لے لیں۔ تلاوت کے دوران باتیں بھی جاری رہیں اور بے ادبی بھی۔ ایک ایک صفحہ تم پڑھتی جاؤ، دوسرا میں پڑھتی جاتی ہوں، ایک یہ سین ہوتا ہے۔ دوسرا سین یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں زبردستی پارے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پڑھنے والوں کو فورس کرنا کہ آپ جلدی جلدی پڑھیں تاکہ دعا جلدی جلدی ہو جائے، اور پھر جلدی پڑھنے کا جو منظر ہوتا ہے، پھر خواتین کی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں اور صفحے پلٹے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مسجدوں اور مدرسوں سے آرڈر پہ قرآن کریم پڑھانا، اسی طرح غیر ذمہ دار حفاظ یا چھوٹے بچوں کو یا ایسے بوڑھوں کو قبر پہ قرآن خوانی کے لیے بٹھا دینا جو باحسن یہ نہیں کر سکتے، صرف وہ کسی کی مجبوری سے یا کسی کے پابند ہونے کی وجہ سے پڑھنے بیٹھتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیکی اور عبادت تو ہے ہی نہیں، اور ثواب تو ملے گا نیکی اور عبادت کا۔ ایسے ہی اکثر مدارس کا بچوں کو زبردستی بٹھا کر اتنے قرآن ختم کروا کے رقم وصول کر لینا، یہ بھی بے فائدہ ہوگا۔ یہ اصل ذمہ داری اولاد کی ہوتی ہے اور میت کے ورثاء کی ہوتی ہے۔ ہاں، باقی لوگ اپنے شوق سے، محبت سے، احساس سے اور ہمدردی کی وجہ سے اپنی عبادت اور تلاوت پیش کریں تو یہ بہت سعادت ہے، اور یہ یقیناً قابل اجر و ثواب ہے، ورنہ یہ سب کچھ ضائع ہے۔ اس کی اصلاح کی پڑھنے سے بھی زیادہ ہمیں ضرورت ہوگی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔